نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ 80 اقساط اللہ کے کرم سے پوری ہوئی 81 ایپیسوڈ میں آج ہم داخل ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو مکہ فتح ہوا، ابھی فتح مکہ کے جو واقعات ہیں ابھی پورے نہیں ہوئے، ابھی جاری و ساری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے والوں پر ایسی شفقت کی اور ایسا رحم کیا اور ایسا ان کو معاف کیا کہ مکے والے تو خود شرمندہ ہوئے یہ احسانات دیکھ کر، لیکن صحابہ کرام کو بھی تعجب ہونے لگا، خاص طور پر جو انصار مدینہ تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ حضور علیہ السلام مکے والوں کے ساتھ اتنی مہربانیاں کر رہے ہیں اور اتنی شفقت کر رہے ہیں، اور آپ اصل مکے کے ہی ہیں اور آپ اصل قریشی ہی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ حضور مکے میں رہ جائیں۔ مکہ فتح ہو گیا، حضور تو حالات کی وجہ سے مکہ کو چھوڑا تھا، تو حضور مکے میں رہ جائیں اور ہم جب مدینے جائیں تو حضور ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ تو یہ ایسی باتیں آپس میں کہنے لگے، دل شکست سے محسوس کرنے لگے، اپنے آپ کو تھوڑا بیگانہ سا محسوس کرنے لگے۔ تو یہ گفتگو جو ہے جناب جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی، تو آپ نے انصار کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی ایسی گفتگو کی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قبر آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی، وہ وعدہ قائم ہے۔ مکے والوں سے جو میں نے مہربانی کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے، تو رحم کرنا میرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں عام معافی کا اعلان کیا، اور عام یہ شرائط بتائے تھے، بار بار اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ جائے اس کو امان ہے، جو مکے خانہ کعبہ میں بیٹھ جائے اس کو امان ہے، اور جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کو بھی امان ہے۔ لیکن آپ نے اعلان فرمایا، کچھ لوگوں کو آپ نے نامینیٹ کیا، کچھ اس میں مرد تھے اور عورتیں تھیں، اور روایت کے مطابق 11 مرد اور 6 عورتیں ایسی تھیں کہ آپ نے فرمایا ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ اگر وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپے ہوئے ہوں تو وہاں بھی ان کا قتل کیا جائے۔ تو یہ ان کی تھوڑی تفصیل آ رہی ہے کہ 11 مرد وہ کون سے تھے اور 6 عورتیں وہ کون سی تھیں جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کے وارنٹ جاری کیے، اور پھر ان کا فرداً قصہ الگ ہوا، بعض قتل ہوئے اور زیادہ تر ان کو بھی معافی مل گئی۔ تو اس میں سے سب سے جو پہلا شخص ہے جس کا نام ہے عبد العزیٰ ابن حنظلہ، یہ فتح مکہ سے پہلے وہ مسلمان ہوا اور حضور نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اور زکوٰۃ کے لیے کسی قبیلے کی طرف بھیجا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو ایک خزائی قبیلے کا مرد جو مسلمان تھا اس کو بھی حضور نے اس کے ساتھ بھیجا۔ تو اس نے اس خزائی مرد کو، صحابی کو کہا کہ میں ابھی نیند کرتا ہوں اور میں جب اٹھوں تو میرے لیے کھانا تیار ہونا چاہیے۔ تو اتفاق سے وہ خزائی بھی سو گیا، اس کو بھی نیند آ گئی۔ جب یہ اٹھا تو اس کو بھوک لگی اور کھانا طلب کیا، تو خزائی نے کھانا نہیں دیا، وہ سو گیا تھا۔ تو اس نے اس خزائی صحابی کو قتل کر دیا اس اتنی چھوٹی سی بات پر، اور اسلام چھوڑ کر واپس مکے آ گیا، اور فتح مکہ والے دن یہ جا کے خانہ کعبہ کے غلاف میں
چھپ گیا ڈر کے مارے، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان تھا، تو ایک صحابی ہیں بردئی اسلمی، انہوں نے جا کر اس کو خانہ کعبہ میں قتل کیا۔ دوسرا شخص حضرت عثمان کا روزائی بھائی تھا، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، جو کہ مدینے میں جا کے مسلمان ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس کو یعنی کاتب وحی بنایا تھا۔ چند صحابہ ہوتے تھے جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ جو وحی نزول ہوتی تھی ان کو وہ لکھتے تھے، ایک کمیٹی سمجھ لیں۔ تو حضور نے اس کو بھی ان میں شامل کر دیا تھا، لیکن اس نے قرآن کی وحی میں خیانت کی اور کچھ اپنی طرف سے باتیں لکھنا شروع کیں۔ ابھی حضور علیہ السلام سلامت ہیں، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اور بیچ میں گھس کر اس نے ایسی حرکت کی۔ حضور کو پتہ چلا تو یہ ڈر کے مارے مکے میں بھاگ آیا، تو آپ نے اس کے لیے بھی قتل کے وارنٹ جاری کیے، لیکن چونکہ اس کی ایک نسبت تھی حضرت عثمان سے، تو حضرت عثمان نے بڑی زور کی سفارش کی کہ یا رسول اللہ اس کو معاف کریں، تو آپ جو ہے وہ اس کو معاف کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، تیار نہیں تھے۔ تو آخر حضرت عثمان نے آپ کو پکڑ لیا، آپ کا سر مبارک یعنی آپ کو جو ہے نا پکڑ لیا، اور جس طرح بندہ ملتے ہیں اپنا، تو آپ کو کہنے لگا کہ حضور اس کو آپ معاف کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام کے دامن سے پکڑ لیا حضرت عثمان نے، اور التجا کرتا رہا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ بھی خلفاء راشدین کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام سے بات کرنا، سفارش کرنا ہر ایک کا بس نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان کی شان تھی کہ آپ آمادہ نہیں تھے حضور اس کو معافی دینے کے لیے، لیکن کیونکہ حضرت عثمان کی سفارش اتنی تیز ہو گئی کہ حضور کو معاف کرنا پڑا۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے دنیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، لیکن سامنے کوئی ہمارا بہت ہی پیارا عزیز دوست یا رشتہ دار آ جائے اور پر اصرار سفارش کرے تو ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے حضرت عثمان کی بات رکھی اور اس کو معاف کر دیا، اور لیکن ابھی یہ اس پر تباہ سچا مسلمان ہوا اور شرمندہ سا رہتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا شخص ہے اکرمہ بن ابی جہل۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اور اپنی باپ کی طرح حضور علیہ السلام سے سخت دشمنی رکھی، اور لڑائی کا بھی شوقین تھا، بہادر بھی تھا۔ تو اس مرتبہ بھی فتح مکے والے دن بھی اس نے جا کر جنگ کی تھی، اور بعد میں جو ہے وہ جب سنا کہ 11 جو مرد ہیں ان کے لیے معافی نہیں اور اس کے لیے بھی معافی نہیں، تو یہ یمن کی طرف بھاگ گیا۔ تو پیچھے جو ہے اس کی بیوی ام حکیم وہ مسلمان ہو گئی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر اکرمہ کو بھی معاف کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، معاف کر دیا۔ تو اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے پیچھے گئی اور ڈھونڈا، اور اکرمہ کو کہا کہ جو ساری دنیا سے زیادہ رحیم و کریم ہے اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اکرمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، اپنی بیوی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح حضور مجھے معاف کر سکتے ہیں، کہ ہم نے تو یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ آخر کار جب حضور کی دربار میں آ رہے تھے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابین کو فرمایا، صحابہ کو، کہ اکرمہ آ رہا ہے اور بیعت کرنے کے لیے آ رہا ہے، اسلام میں داخل ہو جائے گا، تو ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی اس کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو کچھ ایسا ویسا کہہ دے جس سے اس کے دل رنجیدہ ہو۔ سبحان اللہ۔
یعنی ابو جہل کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، وہ بدبخت ہے۔ کئی آیات ہیں قرآن پاک کی جس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی ہے ابو جہل کو، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیکھیں کہ آپ نے فرمایا صحابہ کو کہ اکرمہ اس کا بیٹا ہے، اور اس کے سامنے ابو جہل کو بھی تمہیں بدشد نہیں بولنا، ایسا نہیں کہ اس کے دل پر کو رنج ہو۔ اکرمہ جب حضور کی خدمت میں آئے اور اشہد کا کلمہ پڑھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے شہادت نصیب ہو تاکہ میرے سارے گناہ دھل جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، جتنے بھی گناہ پہلے کی جو بھی زندگی ہے وہ ایک مرتبہ شہادت کے کلمے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس کے لیے شہادت کی دعا کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد کسی جنگ میں وہ پھر شہید ہوئے، دعا قبول ہوئی۔ اس کا چوتھا شخص جو ہے وہ حویرث بن فقید، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج میں شعر بناتا تھا، یعنی ایسے شعر کہتا تھا جس میں توہین رسالت ہو، تو اس کے لیے بھی قتل کا حکم ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو کسی گھر میں چھپا لیا، اور ایک مرتبہ یہ باہر نکلا گلی میں تو حضرت علی کے سامنے آ گیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا کام تمام کر دیا، قتل کر دیا۔ اور حضرت علی فرماتے تھے کہ میرے ہاتھ میں وہ تلوار ہے ذوالفقار، جو میں نے جس کو بھی لگائی وہ سیدھا جہنم میں پہنچ گیا۔ تو یہ جہنمی اپنے انجام کو پہنچا۔ پانچواں شخص جو تھا وہ مفیس بن جنابہ، اس کا جرم یہ تھا کہ اس کا بھائی ہشام تھا، وہ مسلمان ہوا تھا، لیکن کسی غزوہ کے موقع پر ایک انصاری صحابی نے اس کو مشرک سمجھ کر قتل کر دیا بھولے سے۔ تو جنگ میں کبھی بعض اوقات پتہ نہیں چلتا اپنا ہے پرایا ہے، تو اس سے بہرحال اس کا قتل ہو گیا۔ تو یہ جو ہے مفیز، یہ اپنے بھائی کا یعنی فریاد لے کر حضور کے پاس گئے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو خون بہا ادا کی اور دیت ادا کر دی، لیکن یہ پھر بھی دل میں بغض رکھتا رہا۔ اور ایک دن اس کو جب موقع ملا تو اس نے اپنے بھائی کے قاتل یعنی صحابی رسول کو قتل کر کے مدینے سے بھاگ آیا اور اسلام سے پھر کر مرتد ہو گیا۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بھی قتل کے وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے، اور یہ جو ہے فتح مکہ والے دن شراب پی کر مست ہو کر اپنے گھر میں بیٹھا تھا، تو ایک صحابی نے جا کے اس کو وہاں پر قتل کر دیا۔ تو چھٹا شخص جو تھا وہ حبار ابن الاسود، اس کا جرم یہ تھا کہ بدر کے جنگ میں ہم نے ضرور بیان کیا ہوگا کہ جب آپ نے حضرت ابو العاص جو کہ آپ کے داماد تھے، بی بی زینب آپ کی بیٹی تھی، ان کے شوہر تھے، تو آپ نے احسان کر کے ابو العاص کو آزاد کیا تھا، اور دوسروں سے جو فدیہ لیے تھے ان سے فدیہ نہیں لیا گیا تھا۔ تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے بی بی زینب کو روانہ کریں حضور کی طرف۔ تو بی بی زینب کو جب روانہ کیا گیا تو کفار نے بی بی زینب پر حملہ کرایا، اور حبار ابن اسود نے بی بی صاحبہ کی طرف تیر پھینکا، جس سے بی بی صاحبہ اونٹ سے گر گئیں، جس کی وجہ سے زخمی ہوئیں، بچہ بھی ضائع ہوا، اور وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ آگے چل کر بی بی صاحبہ کی شہادت اسی زخم سے ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو لحد میں اتارا، تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ غمگین تھے، افسردہ تھے، پریشان تھے، اور پھر اچانک آپ کا مبارک چہرہ کھل اٹھا، آپ کے چہرے پر رونق آ گئی، اطمینان آ گیا۔
تو صحابہ پر قربان جائیں کہ وہ پوچھا کرتے تھے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی آپ غمگین تھے، ابھی آپ مطمئن ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میری بیٹی کو جب میں اپنے قبر میں اتار رہا ہوں لحد میں، تو مجھے خیال ہوا کہ ایسے نہیں کہ قبر کی جو سختی ہے وہ اس پر آ جائے، تو پھر مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس کی قبر مغرب اور مشرق جتنی وسیع ہو گئی، اس کی قبر روشن ہو گئی، تو پھر میں مطمئن ہو گیا۔ تو یہ حبار ایک طرح بی بی صاحبہ کا قاتل تھا، لیکن یہ بھی جو ہے بھاگ گیا موقع سے، اور بعد میں جب نبی علیہ السلام مدینے پہنچ گئے تھے تو یہ بھی پیچھے آیا اور حضور علیہ السلام سے معافی طلب کی اور اسلام میں داخل ہو گیا، تو آپ نے ان کو بھی معاف فرمایا۔ ساتواں شخص صفوان بن امیہ تھا، یہ بھی جو ہے ایک رئیس ہے، اور انشاءاللہ صفوان بن امیہ کا واقعہ جو ہے اب اگلی قسط میں بیان کریں گے، ابھی اس کا وقت ایپیسوڈ کا ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق دے۔